باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، رمضان مبارک کے اندر کیے جانے والے اعمال میں سے ایک اہم عمل تراویح کی نماز ہے۔ تراویح کی نماز سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ اس کو ادا کرنا سنت ہے، اور پھر مسجد میں جب جماعت ہو رہی ہو تو اس کے علاوہ پھر اہل محلہ اگر الگ سے قرآن سننا چاہیں اور الگ سے اپنی جماعت کروانا چاہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مسجد کی جماعت ہو ہی نہ اور پھر محلے کے اندر ہی ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسجد کے اندر ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جماعتیں قائم ہو سکتی ہیں۔ کم از کم ایک دفعہ تراویح کے اندر قرآن کریم کا ختم سن لینا یہ مسنون ہے، اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے بڑے بزرگ تو 10 روزہ بھی پڑھتے نہیں ہیں، 3 ختم قرآن پاک کے رمضان مبارک میں ہمارے بزرگوں سے منقول ہیں، لیکن امت کے اندر چونکہ ذبح حالی ہے، سستی آ چکی ہے، تو اس وجہ سے کم از کم ایک دفعہ تو قرآن کریم سنیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز ادا کی ایمان کی حالت میں اور نیکی سمجھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے۔ یہ قیام رمضان اور قیام اللیل الگ الگ عبادتیں ہیں۔ قیام اللیل رات کی عبادت تہجد ہے، اس کے لیے محدثین نے الگ سے عنوانات قائم کر کے احادیث ذکر کی ہیں، اور قیام میں رمضان یہ رمضان کے اندر ہوتا ہے اور یہ تراویح کی نماز ہے، اس کا الگ سے احادیث طیبہ کے اندر تذکرہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت کے ساتھ صحابہ کو تراویح کی نماز پڑھائی، اور صحابہ اس شوق میں تھے کہ مزید بھی ہمیں پڑھائی جائے، لیکن نبی علیہ السلام چوتھے دن باہر تشریف نہیں لائے، وہ اسی مقصد کی خاطر کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ بہرحال آپ نے یہ نماز ادا کی ہے، اور پھر آگے صحابہ نے امت کو یہ امانت پہنچائی ہے، اور 20 رکعت تراویح کے اوپر اجماع منعقد ہوا ہے، تو اس بات کا اہتمام کیا جائے، جھگڑے کر کے بحث اختلاف کر کے اپنا وقت نہ ضائع کیا جائے۔ کوشش کی جائے کہ تراویح کی نماز دل جمی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کی جائے، اور اس نیت سے آیا جائے کہ ایک دفعہ ہم قرآن کریم کو سننے والے سال کے اندر، اور اس کے لیے ایک بہترین حل یہ بھی ہے کہ ایک ہی مسجد کے اندر تراویح پڑھنے کا اہتمام ہو۔ جہاں آپ نے شروع کی ہے تو کوشش کریں اسی مسجد میں ہی مکمل کر لیں، کیونکہ اگر بیچ میں آپ کسی اور مسجد کے اندر جاتے ہیں یا کوئی ناغہ کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی سپارہ رہ جائے یا کوئی رکوع رہ جائے۔ اگر تو دوسری مسجد کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر بھی وہی سپارہ پڑھے جا رہے ہیں جو یہاں ہیں، پھر تو جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر سپارے آگے پیچھے ہیں، کسی مسجد میں 1 پارہ پڑھا جاتا ہے، کسی میں 1.25 پارہ پڑھا جاتا ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کوشش کی جائے اول تا آخر قرآن کریم کو سنا جائے، اور اس کے لیے اہتمام کے ساتھ مسجد کے اندر جو ہے نا وہ آئیں۔ نبی علیہ السلام نے امت کے لیے آسانی پیدا کی۔ آپ نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس نے نصف رات عبادت کی، اور جس نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس نے گویا کہ پوری رات عبادت کی۔ اب کتنی آسانی ہے کہ عشاء کا اہتمام کریں جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کریں، تو پوری رات عبادت کرنے کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس میں ہمیں کچھ عبادتیں بڑھا دی گئی ہیں تاکہ ہم اس وقت کو ضائع نہ کرنے والے بن جائیں، ہم اسی سوچ بچار میں نہ رہ جائیں کہ کیا عبادتیں کرنی، تو اس وجہ سے ایک عبادت اضافی طور پر دی گئی تاکہ کچھ نہ کچھ وقت قرآن کریم کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہوئے گزر جائے۔
تو اس وجہ سے تراویح کا اہتمام اور اس کی کتنی بڑی خوشخبری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ انسان کی بخشش کا سامان جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے مغرب کے بعد کوشش کریں افطاری ہلکی پھلکی کریں، غذائیت والی چیزیں کھا لیں لیکن زیادہ نہ کھائیں، اور اس کے بعد اگر کھانے وغیرہ کا اہتمام کرنا ہے تو وہ تراویح کے بعد کریں تاکہ عبادت کے اندر سستی نہ ہو، کیونکہ جب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے تو پھر عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا، نیند آنے لگ جاتی ہے، غنودگی آتی ہے۔ تو اس وجہ سے کھجور کے ساتھ اور جو غذائیت والی چیزیں ہیں ان چیزوں سے آپ افطاری کریں اور پیٹ نہ بھریں، خالی پیٹ رہیں کچھ نہ کچھ، تاکہ عبادت کے اندر دل جمی رہے، اور تراویح کے اہتمام کے بعد اگر کھانے کی طلب ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھانا تناول کر لیا جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنے اوقات کو قیمتی بنانے، اپنی عبادات پر اپنا ذوق شوق اور توجہ رکھنے اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا